آداب دوستو، شمالی ہند میں اردو قصیدہ گوئی کی روایت کا ہم جائزہ لے رہے ہیں۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے سودا اور ذوق کی قصیدہ نگاری کا ایک عمومی جائزہ پیش کیا تھا۔ آئیے شمالی ہندوستان میں اردو میں قصیدہ نگاری کے اس جائزے کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ شمالی ہندوستان کے ممتاز اور نمایاں قصیدہ نگاروں کی فہرست میں سودا اور ذوق کی قصیدہ نگاری ہم دیکھ چکے ہیں۔ اب اس حصے میں انشا، مصفی، غالب، رنگین، امیر مینائی اور محسن کاکوروی کی قصیدہ گوئی کا اجمالی جائزہ لے کر اس حصے کو، یعنی کہ شمالی ہندوستان میں جدید قصیدہ نہیں، شمالی ہندوستان میں جدید سے پہلے تک کے جو ممتاز قصیدہ گو شعراء رہے ہیں ان کا ایک جائزہ ہم لیں گے، جن میں ہم سودا اور ذوق پر بات کر چکے ہیں۔ اب انشا پر بات کرتے ہیں۔ انشا کے 10 قصیدے ملتے ہیں، جن میں 4 حمد و منقبت میں ہیں، جبکہ دیگر جو قصائد ہیں وہ انہوں نے شاہ عالم، مرزا سلیمان شکوہ، نواب سعادت علی خان، جارج سالس اور دلہن جان کی تعریف و توصیف میں لکھے ہیں۔ ان کے قصائد کے امتیازات کی بات کریں تو قصیدے کی لفظیات پر نظر ٹھہرتی ہے، یعنی جو سب سے اہم پہلو ان کے قصائد میں ہمیں نظر آتا ہے وہ ہے لفظیات کا استعمال۔ اس طور پر عربی و فارسی کے مشکل الفاظ و تراکیب، علمی اصطلاحات اور غیر معروف تلمیحات وغیرہ کثرت سے انہوں نے استعمال کیے۔ تو یہ الفاظ و تراکیب کی جو نامانوسیت اور غرابت ہے، یہ بات عربی و فارسی زبانوں تک محدود نہیں ہے، بلکہ دوسری زبانوں کے بھی ایسی الفاظ انہوں نے اور ایسی تراکیب انہوں نے اپنی شاعری، اپنے قصیدوں میں برتی ہیں۔ دوسرا امتیاز یا نئی بات ان کے ہمیں کیا نظر آتی ہے، وہ یہ کہ وہ مدح میں ترکی، عربی، فارسی، خراسانی، پشتو، کشمیری، برج بھاشا، راجستھانی، مراٹھی اور انگریزی میں اشعار یا مصرے لکھتی ہیں۔ جارج سالس کی متن میں اس کے نمونے کے طور پر پیش کیا سکتی ہے۔ بزم شاہانہ میں اب قصد یہی ہے میرا، عربی بول کے دکھلاؤں ٹکک سیر یمن، دخل تھوڑا سا مجھے لہجہ ترکی میں ہے، اس زبان میں بھی سنا شعر کچھ اے شاہ زمن، فارسی بولیے اب عزم ہوا یہ بالجزم، کہ دکھلاؤں تجھے شیراز و صفحاں کے چلن۔ تو یہ ان کے ہاں اس طرح سے چیزیں ہمیں ملتی ہیں۔ حیات علی کی شان میں ان کا ایک بے نقط قصیدہ جس کا عنوان طور الکلام ہے وہ لکھا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ ساری چیزیں جو تھیں کہ بے نقط قصیدہ لکھا، یعنی کہ اپنی استادی دکھانا کہ شاعری کا جو کمال ہو سکتا ہے، یعنی وہ کس طرح سے سوچ سکتے ہیں اور کتنی قدرت ہے ان کو شاعری پر، تو یہ ساری چیزیں دکھانے کے لیے اس زمانے میں، یہ اس زمانے کا چلن اور اس زمانے کے مذاق کے مطابق یہ ساری چیزیں تھیں جو انہوں نے بہت مختلف زبانوں کے اشعار، لفظیات استعمال کی مد میں، یا پھر یہ کہ بے نقط قصیدہ ہے، یا بہت ساری صنعتیں ان کے ہاں آپ دیکھیں گے کہ جو ہے ہلاؤ مروہے مروہا آہے، مروہا عربی میں پنکھے کو کہتے ہیں، ہلاؤ مروہا آہے سرد کو ہر گام، کہ دل کو آگ لگا کر ہوا ہوا آرام۔ ہوا ہونا تو محاورہ بھی ہے، اور ہوا ہوا آرام بالکل اسی مفہوم میں یہاں پہ استعمال ہوا ہے۔ تو ان کے یہاں بہت ساری صنعتیں آپ دیکھیں گے، جیسے مقلوب مستوی ہے، صنعت محتمل اللغات ہے، صنعت منقوط ہے، منقوط کل ہے، صنعت رقطہ ہے، صنعت خیفہ ہے، ان سب کا انہوں نے التزام کیا ہے۔ اور یہ سب صنعتیں صرف استادی کا کمال ہیں، یعنی کہ کس طرح وہ آدمی شاعری پر قادر ہے، کس طرح سے وہ باتیں رکھ سکتے ہیں۔ تو اس قصیدے میں انہوں نے مقطع کہنے کی صورت نکالی ہے کہ جس میں وہ جو قصیدہ بھی ذکر ہوا ہے علی کی شان میں، جو ایک بے نقط قصیدے کا طور الکلام کا ذکر ہوا، تو اس میں نقطہ نہیں ہے، ایسے الفاظ نہیں آئے جس میں نقطہ ہو۔ تو انہوں نے کیا ہے کہ چونکہ ان کا نام انشاء اللہ خان انشا تھا، تو اس میں تو نقطے ہی نقطے ہیں، نون ہے، شین ہے اور خے آگے جا کر کے، تو ان کی صورت انہوں نے یہ نکالی کہ انشاء اللہ کا ترجمہ انہوں نے لو اراد اللہ،
سے بدل دیا، یعنی ترجمہ کر دیا اس کا. تو ممد و مالک معلوم لو اراد اللہ، ملال اس کا کر دو درد دل کو دو آرام، درد دل کو دو آرام. تو تشبیب میں بہاریہ، نشاتیہ، فخریہ اور جو حکیمانہ اشعار انہوں نے نظم کیے ہیں، اور دوسرے شعراء کی طرح انہوں نے بھی مدح میں ممدوحین کی شجاعت کا بیان کیا ہے، ان کی عدل گستری کا بیان ہے، ان کی فیاضی کا بیان ہے. تو جو طریقہ رائج ہے مدح کا وہ انہوں نے کیا ہے. مدحیہ اشعار میں انشاء کے آپ دیکھیں کہ مضمون آفری اور مبالغہ آرائی بہت ہے، اور وہاں پر وہ علمی نکات اور اصطلاحات کو بھی وہ داخل کرتے ہیں، اور ساز و سامان کی بھی تعریف کی ہے انہوں نے کہ ہے عدل تیرے عہد میں اتنا کہ برفلک 12 بروج نظم و نسق سے ہیں منتظم. میزانوں، اب 12 برج ہیں ان کے نام بھی اس میں انہوں نے کر دیے. میزانوں، قوس و سنبل و سرطانو، دلو ہوت، اقرب اسود حمل سے لے سورو وجدی ہم بہم. جوزا سمیت رہ گئے ہیں تیرے خوف سے، ورنہ زیادتی کریں ایک ایک پر بہم. تو یہ بہرحال ان کی قصیدہ نگاری کی ایک شان ہے، ایک بہت ہی یونیکنیس، ایک بہت ہی انفرادیت ان معنوں میں ہے کہ وہ مختلف زبانوں کی لفظیات استعمال کرتے ہیں، مختلف فنون کی اصطلاحات اور جو ان تصورات کو اس میں باندھتے ہیں، اور یہ کہ بہت ہی زیادہ مختلف صنعتوں کا استعمال جس طرح سے اپنی استادی شاعری میں شاعرانہ استادی کو دکھانے کے لیے انہوں نے شاعرانہ کمال کو دکھانے کے لیے کیا ہے، تو وہ ایک تھوڑی سی الگ چیز ہو جاتی ہے. ذرا سا کہتے ہیں کہ جو ہمارے ہاں روایتی قصیدے ہیں ان میں ایک طرح سے جدت ہمیں وہاں پہ دکھتی ہے، ایک نئی چیز دکھتی ہے. اس دن کے معاصر جو ہیں مصحفی، انہوں نے قصیدے خوب کہے ہیں. ان کے کم و بیش 50 قصیدے ہیں، جن میں 17 قصیدے مذہبی نوعیت کے ہیں، اور ان کے علاوہ جو قصیدے ہیں وہ نواب اور سلاطین کی مدح میں. تو ان کے جو دنیاوی ممدوحین رہے ہیں ان میں سعادت علی خان رہے ہیں، نواب زادہ مرزا سیف علی خان شگفتہ، اور نواب جلال الدولہ مہدی علی خان، یہ سب لوگ رہے ہیں. ان کے چند قصائد کے موضوعات ادبی معرکے کے ہیں، یا پھر دوسرے معاملات. مصحفی کے قصائد میں انشاء کی طرح ایک چیز یہ نظر آتی ہے کہ وہاں سنجیدگی ہے. انشاء کے ہاں تھوڑی سی جو کہنا چاہیے کہ ایک پرابلم ہو جاتی ہے، ایک مسئلہ ہو جاتا ہے، ان کے ہاں جو غیر سنجیدگی کہیں آ جاتی ہے، اس کی وجہ سے وہ توازن کم ہو جاتا ہے. جبکہ مصحفی کے ہاں یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ بے اعتدالی نہیں ملتی، ان کے ہاں ایک اعتدال ملتا ہے، ایک متانت اور ایک وقار کا احساس ہوتا ہے، اور مشکل زمین کا بھی انہیں استعمال کا شوق ہے. تو ظاہر ہے کہ اس وقت جو انشاء اور مصحفی جس ماحول میں رہ رہے تھے، تو وہ مشترک ماحول کا نتیجہ ہے کہ دونوں کے ہاں مشکل زمینوں اور کا استعمال ہے، مشکل بحروں میں بھی چیزیں کہہ رہے ہیں، اور ایسے مضامین باندھ رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں، یعنی صنعتوں کا جو استعمال جس کا بھی ذکر کیا مضامین کے ساتھ ساتھ، تو دونوں کے ہاں اس طرح کی چیزیں ملتی ہیں. لیکن یہاں پہ متانت زیادہ ہے، اعتدال زیادہ ہے، اس لیے وہ چیز بہت کہتے ہیں کہ وہ برہنہ نہیں ہو پاتی، سامنے اس طرح سے بہت بے باکانہ نہیں آتی. تو ایک شعر کا جو ایک کہنا چاہیے کہ باقی رہتا ہے، یعنی جس میں ہم کہتے ہیں کہ زیادہ دکھائیے نہیں، زیادہ چھپا کر کے چیز رکھی جاتی ہے، اور یعنی اجمال کے ساتھ اس میں چیزوں کو بیان کر کے زیادہ مراد لیا جاتا ہے. تو دونوں کے مزاج میں بھی کافی جو فرق تھا وہ ظاہر ہے کہ ان کی شاعری میں اسی طرح سے وہ چیز آتی ہے. لیکن بعد میں مصحفی نے بھی بہت ساری چیزیں ایسی کہی ہیں جو ظاہر ہے کہ وہ ایک کہنا چاہیے کہ جو معاصرانہ چشمک رہی، یعنی کہ سودا اور میر کو جو انہوں نے ایک طرح سے طنز تو نہیں بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ اپنے آپ کو ان کے برابر یا کہیں ان سے بڑھ کر کے بہت جگہ پر کیا ہے، جو پیش کیا، یعنی تعلی کا ایک طرح سے جو پہلو ہے مصحفی کے ہاں. اور ظاہر ہے کہ وہ جو معاصرانہ چشمک تھی اس میں وہ ساری چیزیں ان کے ہاں سے نکل کے آتی ہیں. ایک نعتیہ قصیدہ ہے اس مصحفی کا، اس کی تمہید دیکھیں کہ حنا سے ہے یہ تیری سرخ اے نگار انگشت، کہ ہونا پنجائے مرجاں کے زنہار انگشت. زبس کے زشت ہے دنیا میں ہاتھ پھیلانا،
رکھے ہے سمٹی ہوئی اپنے پشت خار انگشت، شمارے داغ سے کب اتنی مجھ کو فرصت ہے کہ رکھ سکوں بسرے چشم اشک بار انگشت۔ نعت میں کہتے ہیں کہ بیاں ضرور ہے اب دست و تیغ کا اس کی، نکل گئی سپر مہ سے جس کی پار انگشت۔ محمد عربی معجزوں کا جس کے کبھی نہ کر سکے فلک کے پیر کی شمار انگشت۔ تو یہ ان کے اشعار ہیں، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ کس طرح کی شاعری کر سکتے تھے، کس طرح کی شاعری پر انہیں قدرت حاصل تھی۔ فخری اشعار کی ذاتی نہیں ان کے ہاں، مصحفی کے ہاں، لیکن یہ ہے کہ بلکہ وہ روایتی انداز سے، لیکن ان میں منفرد ہیں ان کے جو فخری اشعار ہیں، ان میں اکثر احوال واقعی کے طور پر ذاتی جو برتری ہے اسے دکھایا گیا ہے، اور مختلف حیلے بہانوں سے میر و مرزا کی جو مسلم حیثیت تھی اس کو نشانہ بنایا گیا، جیسا کہ میں ابھی ذکر کر رہا تھا۔ تو بعض اشعار میں بادشاہ کی جو مجبوری ہے اور جو سماج میں جو بے چینی ہے، جو خلف اشعار ہے، اس کی تصویر پیش کی ہے۔ کہتے ہیں کہ کہتی ہے جسے خلق جہاں سب شہ عالم، شاہی جو کچھ اس کی ہے سو عالم پہ آیا ہے، اطراف میں دلی کے یہ لٹ ماروں کا شور ہے، جو آوے ہے باہر سے وہ بشکستہ دہاں ہے، ہر وقت تلنگے جو کھڑے رہتے ہیں ان میں، بس قلعے کے نیچے ہی ٹک ایک امن و اما ہے، فاقوں کی زبس مار ہے بیچاروں کے اوپر، جو ماہ کے آتا ہے وہ ماہ رمضان ہے۔ ماہ رمضان ہے، ظاہر ہے کہ یعنی کہ بھوکا رہنا پڑتا ہے ہر مہینے میں، یعنی اس طرح کا افلاس کا وہ ہے، یعنی معاش کا برا حال ہے۔ اے مصحفی اس کا کروں مذکور کہاں تک، ہے صاف تو یہ گلشن دلی میں خزاں ہے۔ اسی دور میں آپ دیکھیں کہ رنگین نے بہت اچھی شاعری کی ہے، 7 قصیدے لکھے ہیں ان کے ہاں، جو قصیدے ہیں، ایک قصیدہ ٹیپو سلطان کی مدح میں ہے، ایک نواب سید احمد میر خاں کی مدح میں ہے، امیر الدولہ کی مدح میں ہے، نواب امیر خاں بہادر، نواب ظفر خاں بہادر اور شاہ دریا کی مدح میں بھی ایک قصیدہ ہے۔ ایک قصیدہ شیطان پر تان و تشنی میں ہے، اور ایک رجب بے خاں کے اوپر ہے کہ کا غلام تھا، اس غلام ہوشیار تھا، اس کی ہجو میں ہے۔ تو خاص بات رنگین کے ہاں کیا ہے کہ ان کے ہاں دکھانے کے لیے ہی صحیح، لیکن ایک نیا طرز ہے، ایک نیا پہلو ہے، نیا انداز بیان کا ایک نیا پیایا ہے۔ وہ یہ ہے کہ وہ جو ہے اس میں وہ عربی، برج بھاشا اور مارواڑی، پنجابی اور انگریزی کی، یعنی 6 زبانوں میں وہ شعر اس طرح سے فارسی کے ساتھ ساتھ وہ اس کا ایک مطلب دیکھیں کہ یعنی کہ رنگین کا، کہ حق تعالی نے عطا کی ہے یہ تجھ کو سروری، ہے نمک پروردہ تیرے آدم و جنوں پری۔ اسی طرح امیر الدولہ کی مدح والے قصیدے کا مطلب کیا ہے کہ داغے عشق عارضی کرتا ہے ہر دل کو سیاہ، دھو نہیں سکتا کلف کو چہرہ روشن سے ماہ۔ ٹیپو سلطان کی جو مدح میں ہے وہ دیکھیں کہ کیوں نہ شاہانے جہاں سے ہوئے تجھ کو برتری، کیوں نہ شاہانے جہاں سے ہو تجھ کو برتری، ہے جبیں سے آشکارا تیرے شان حیدری، ایک دن آیا تھا گستاخانہ تیرے سامنے، اب تلک اندام پر خورشید کے ہے تھر تھری۔ تھر تھر کانپنے کو کس طرح سے اچھا استعمال کیا، اپنی قوت کا بیاں تیرے کرے۔ تو یہ جو ہے رنگین کے اشعار جو میں پیش کر رہا تھا، تو ان کے ہاں ممدوح کی تعریف تو ہے ہی، اسی طرح سے جیسا کہ دوسرے قصیدہ نگار کرتے ہیں انہوں نے بھی کیا ہے کہ ممدوح کی سے جو متعلق چیزیں ہیں جیسے تلوار، گھوڑا، یہ ساری چیزیں ان کی بھی تعریف انہوں نے بیان کی ہے، اور بہت ساری چیزیں اس طرح سے اس میں آپ دیکھیں گے۔ تو رنگین کے بعد ظاہر ہے کہ یہ ذرا میں اختصار سے بھی کام لے رہا ہوں یہاں پر، کیونکہ سب شعراء کو ایک طرح سے کم ان کی ایک جھلک آپ کے سامنے آ جائے کہ کس طرح کی شاعری ان کی ہے۔ غالب کے ہاں آپ دیکھیں کہ اردو دیوان جو ہے اس میں کل 4 قصیدے ملتے ہیں، 2 حضرت علی کی منقبت میں ہیں اور 2 قصیدے بہادر شاہ ظفر کی مدح میں ہیں۔ تو غالب نے ظاہر ہے کہ قصیدے کم لکھے ہیں اور وہ قصیدے مختصر بھی ہیں۔ سب سے بڑا قصیدہ جو ہے وہ جس کی ابتدا انہوں نے مہ نو سے خطاب کر کے کی ہے، یہ 58 اشعار پر مشتمل قصیدہ ہے، لیکن خاص بات یہ ہے کہ انہوں نے قصیدے کے جو اجزائے ترکیبی ہیں،
یعنی تشبیب، گریز، مدح اور آخر میں حسن طلب اور دعا، اس کے اوپر. تو اس طرح سے انہوں نے اپنے قصیدوں کی ترتیب رکھی ہے. تو منقبت کا جو کہ 2 قصیدے جو غالب کے ہیں، اس میں ایک میں بہاریہ تشبیب لکھی ہے اور دوسرے قصیدے کی تشبیب میں انہوں نے کائنات کی جو بے ثباتی ہے، کائنات کو ختم ہو جانا ہے، اس کی بات کی ہے اور اس کے متعلقات سے ایک طرح سے بیزاری کا اظہار کیا ہے. تو وہاں دیکھیں گے کہ آپ کے گریز میں ان کے ہاں بہت زیادہ کوئی خاص اس طرح سے بات نہیں ہے، تاہم یہ ہے کہ جو مدح کی کا پہلو ہے اور دعا کا جو پہلو ہے، اس سے ہمیں ایک طرح سے جوش عقیدت کا اندازہ ہوتا ہے. اور ان قصائد میں جو فکر کی بلندی ہے، جو مبالغہ آرائی ہے، بیان کا جو زور ہے اور سنجیدگی و متانت، یہ ساری چیزیں ہمیں ان کے قصیدے ملتی ہے. اور پہلے قصیدے کی جو میں ذکر کر رہا تھا کہ بہاریہ تشبیب ہے، آپ دیکھیں کہ سبز ہے جام زمرد کی طرح داغ پلنگ، تازہ ہے ریشہ نارنج صفت روح شرار، کف ہر خاک بگردوں شدہ قمری پرواز، دام ہر کاغذ آتش زدہ تاؤ شکار. کاغذ آتش زدہ یعنی وہ کاغذ جس کو آگ دکھا دیا ہو، یعنی کہ ایسا دام، ایسا جال، جو کہ اب جو ہے اگر آپ کاغذ کو آگ دکھا دیں گے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ غالب کو پڑھتے ہوئے، اور صرف غالب کو پڑھتے ہوئے نہیں، میں تو یہ کہوں گا کہ شعراء کو پڑھتے ہوئے، خاص طور سے جو پرانے شعراء ان کو پڑھتے ہوئے آپ تراکیب کی نوعیت پر اگر غور کر لیں اور اس کی صحیح سے قرأت کر لیں تو آپ کی بہت ساری مشکل، یعنی جو شعری متن کو سمجھنے کی جو مشکل ہے وہ آسان ہو سکتی ہے، وہ حل ہو سکتی ہے. اس تشبیب جو ابھی قصیدہ پڑھا جو بہاریہ، وہ جس کی تشبیہ بہاریہ تھی، اس میں وہ گریز کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ لال سے کی ہے پے زمزمے مدحت شاہ، توتی سبزہ کوہسار، توتی سبزہ کوہسار سے پیدا منقار. منقبت میں کہتے ہیں کہ فلک العرش ہجوم خم دوش مزدور، رشتہ فیض ازل ساز تناب معمار. تو اس کے مقابلے میں جو دوسرا قصیدہ ہے وہ صاف ہے. صاف ہے مطلب کہ ذرا آسان ہے، عمیق طرز فکر اور دقیق پیرائے بیان کے باوجود وہاں آپ دیکھیں گے کہ معنی جو ہیں وہ بالکل صاف صاف ہمیں سمجھ میں آتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ یہ بھی وہی قصیدہ ہے کہ دہر جس جلوہ یکتائی معشوق نہیں، ہم کہاں ہوتے اگر حسن ہوتا خوشبی، نقش معنی ہم خمیازہ عرض صورت، سخن حق ہم پیمانہ ذوق تحسین. تو یہ اس طرح سے پھر یہ کہ وہ قصیدہ بھی ہے کہ ہاں مہ نو سنے ہم اس کا نام. یہ تو بہت مشہور ہے، جس کو تو جھک کے کر رہا ہے سلام، 2 دن آیا ہے تو نظر دم صبح، یہی انداز اور یہی اندام، بارے 2 دن رہا کہاں غائب، بندہ عاجز ہے گردش ایام. تو گریز اور مدح میں بھی آپ دیکھیں کہ جدت، برجستگی اور شان شکوہ کے ساتھ، جامعیت کے ساتھ یہ ساری چیزیں ہیں. اور کہتے ہیں کہ کہہ چکا میں تو سب کچھ اب تو کہہ، اے پری چہرہ پیک کے تیز خرام، کون ہے جس کے در پہ ناسیاسا ہے مہو مہرو زہرو بہرام، تو نہیں جانتا تو مجھ سے سن. یہ گریز ہے دیکھیے، یعنی اب اس کے بعد وہ مدح کے اوپر آئیں گے. تو نہیں جانتا تو مجھ سے سن، نام شہنشاہ بلند مقام، اس کے بعد وہ مدح شروع ہو جاتی ہے. تو یہ وہاں برجستگی ہے اور جدت بھی ہے ایک طرح سے. تو غالب نے قصیدے تعداد کے لحاظ سے کم ضرور کہے ہیں، اس کا اعتراف ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ قصیدے کم کے باوجود ایسا نہیں ہے کہ تعداد میں کم ہونے کے باوجود اثر نہیں چھوڑتے ہوں. تو باعتبار تعداد تو کم ہے لیکن باعتبار کیفیت اچھے ہیں، بہت ان میں بلندی ہے. امیر مینائی کے دیوان میں 12 قصیدے ملتے ہیں لیکن 7 قصیدے مکمل ہیں اور 9 نامکمل قصائد ہیں. مذہبی شخصیات کی شان میں کل 5 قصیدے ہیں. ان کے دیگر جو قصائد ہیں، نواب کلب علی خان، نواب مشتاق علی خان، ان جو نواب اور سلاطین ہیں ان کے بارے میں ہیں. تو انہوں نے تشبیب میں رندانہ، بہاریہ، فقریہ اور حکیمانہ مضامین باندھے. تشبیب کا جو پہلو ہے نا، وہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جو بھی شاعر ہے وہ بالکل آزاد ہوتا ہے کہ وہ اس میں کوئی بھی مضمون اسے باندھ سکتا ہے. مدح کا پہلو بالکل الگ ہے تشبیب سے. اس میں جو ممدوح ہے اس کی تعریف کرنی ہے، اس کی شخصیت کی تعریف کرنی ہے، اس کے فضائل اور محاسن کی تعریف کرنی ہے.
تو ان دونوں کے بیچ میں گریز کا پہلو ہوتا ہے کہ وہ دو الگ قسم کے مضامین میں آپ کو ایک راہ پیدا کرنی ہے، تاکہ ایسا نہ لگے کہ بالکل آپ غیر متعلق چیز سے بالکل ایک کچھ اور بیان کر رہے تھے اور پھر آپ بالکل الگ چیز بیان کرنے لگے. تو اس میں جو گریز ہے یہی چیز پیدا کرتی ہے. تو یہ چیز دیکھنے والی ہوتی ہے. اصل جو کمال ہے کہ تشبیب میں تو آپ شاعر کو آزادی ہے جو مضمون بیان کر رہا ہے، گریز میں برجستگی کی بہت ضرورت پڑتی ہے، ندرت کی بہت ضرورت پڑتی ہے. وہاں پہ شاعر کی ذہانت کام آتی ہے. تو آپ دیکھیں کہ مینائی کے ہاں، امیر مینائی کے ہاں بہت عمدہ قصیدے انہوں نے کہے ہیں. ان کی جو تشبیبیں ہیں، تشبیب کا ایک نمونہ دیکھیں کہ آ گیا گل کی صفائی کا جو بلبل کو خیال، سر پہ بیضے سے نہ نکلا کہ گیا پاؤں پھسل، قافلے بوئے گلے تر کے ہیں راتوں کو رواں، کیا جب چاندنی کے فرش میں پڑ جائے شکن، ہر طرف گلہائے رنگا رنگ گلشن میں کھلے، جیسے صبح عید یکجا ہوں حسینہ نے جہاں. تو بہترین تشبیب ہے. تو سودا اور انشا نے جو سراپا نگاری کا ایک معیار قائم کیا تھا، امیر نے اس میں اور جدت اور ندرت پیدا کی. ان قصیدوں میں انہوں نے زمینیں بھی وہی اختیار کی جو سودا اور انشا نے اختیار کی. تو اس طرح سے ہم ان کے ہاں ایک بالکل الگ شان دیکھتے ہیں. ایک بالکل انشا کے انداز میں امیر کی ایک سراپا نگاری ہے کہ شب دوشینہ جو لی خواب میں میں نے کروٹ، آئی ایک حور لقا پاس الٹ کر گھونگٹ، شعلہ رخسار جفاکار قیامت آفت، شو خیار غضب قہر چھلاوا. تو یہ کہنا چاہیے کہ یہ جو سراپا نگاری کا ہے، ڈانٹ کھٹ نٹ کھٹ چھلاوا نٹ کھٹ، شعلہ رخسار جفاکار قیامت آفت، شو خیار غضب قہر چھلاوا نٹ کھٹ، پختکار اس کو جو دیکھیں طمع خام کریں، ثمر پیش رس حسن میں وہ گدراہٹ. امیر نے مدح میں روایتی اوصاف کی پابندی کے ساتھ کبھی کبھی ممدوحین کے اصلی اوصاف اور ان کے زمانے کے حالات بھی بیان کیے. تو ایک طرح سے واقعہ نگاری بھی ان کے ہمیں ملتی ہے. تو زور بیان ہے، تسلسل ہے، روانی ہے، فنی پختگی ان کے جو قصیدے ہیں ان کی ایک طرح سے خوبیاں ہیں. ایک قصیدے کو مسلسل اور مربوط نظم کی شکل دینے میں بہت بہت اہم خدمات ہوتی ہیں ان چیزوں کی. اس سلسلے کے آخری شاعر جن کو میں یہاں پر بتانا چاہتا ہوں، جن کو آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ انہیں سمجھیں، وہ ہیں کہتے ہیں کہ وہ ہیں آپ کے محسن کاکوروی. محسن کے ہاں کمال یہ ہے کہ بہت سارے ان کے قصائد ہمیں یاد نہیں رہ گئے. ان کا کل 5 نعتیہ قصیدے ہیں ان کے، جن کے عنوانات کچھ اس طرح سے ہیں کہ گلدستہ کلام رحمت، ابیات نعت، مدیح خیر المرسلین، نظم دل افروز اور انیس آخرت. تو یہ ان کے وہ ہیں. لیکن جو قصیدہ ان کا مدیح خیر المرسلین کے نام سے ہے، وہ اسے غیر معمولی شہرت حاصل ہوئی، اور اس غیر معمولی شہرت کی اس کی جو تشبیب ہے جس قصیدے پر مقبولیت قائم ہے، تو یوں تو وہ بہاریہ تشبیب ہے، لیکن محسن نے اس کو برسات کے موسم سے ملا کر کے ہم آہنگ کر کے مقامی رنگ، ہندوستانی تلمیحات، جو یہاں کے جو رسم و رواج ہیں اور ہندی الفاظ کو ملا کر کے اپنی فنکاری سے ایک الگ رنگ پیدا کر دیا ہے. حالانکہ یہ رنگ ایسا نہیں ہے کہ محسن کا ایجاد کرتا ہے، بلکہ ان سے پہلے سحر لکھنوی اور قدر بلگرامی نے یہ انداز اختیار کیا تھا. لیکن ظاہر ہے کہ محسن نے اسے بلندی عطا کی ہے. سمت کاشی سے چلا جانب متھرا بادل، برق کے کاندھے پہ لاتی ہے صبا گنگا جل، گھر میں اشنان کرے سرو قدانے گوکل، جا کے جمنا پہ نہانا بھی ایک ہے طول عمل، بھی ایک طول عمل. خبر اڑتی ہوئی آئی ہے مہابن میں ابھی کہ چلے آتے ہیں تیرت کو ہوا پر بادل، دیکھیے ہوگا شری کرشن کا کیوں کر درشن، سینہ تنگ میں دل گوپیوں کا ہے بیکل. راکھیاں لے کے سلونوں کی برہمن نکلے، تار بارش کا ٹوٹے کوئی برسات کوئی پل، تار بارش کا تو ٹوٹے کوئی ساتھ کوئی پل. تو یہ قصیدے کی تشبیب تھی اس قصیدے کی. تو اس قصیدے میں جس رنگ کی تشبیب لکھی اور گریز لکھی ہے، اس رنگ میں مدح لکھنا تو شاید دشوار تھا. لیکن بہرحال یہ ہے کہ محسن کی جب ہم بات کرتے ہیں
تو یہ ان کا جو قصیدہ تھا اس کو ہی بہت زیادہ اہمیت حاصل ہوئی، اور باقی جو قصائد ہم نے نعتیہ رہے ہیں ان کو ہم نے ابھی ذکر کیا۔ تو بہرحال یہ ہے کہ شمالی ہندوستان میں اردو قصیدہ نگاری کا یہ ایک اجمالی جائزہ ہے۔ ظاہر ہے کہ اتنے شعراء ہیں، ان کا سب کا کلام دیکھیں اور سب کو کریں، تو یہ بہرحال میں نے ان شعراء کا ذکر اس لیے کیا تاکہ آپ کو شمالی ہندوستان میں ایک مربوط تصویر قصیدہ نگاری کی مل جائے۔ تو ابھی جو گفتگو ہوئی اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ قصیدے کی وہ روایت جو شمالی ہندوستان کے شعراء کو ملی ہے یعنی دکن سے، اس میں انہوں نے نئی نئی باتیں پیدا کی ہیں۔ شعراء نے اپنی ذاتی خوبیوں اور صلاحیتوں سے روایت میں الگ الگ زاویے سے باتیں پیدا کی ہیں۔ انہوں نے اردو قصیدے کے معیار وقار کو رونق بخشی ہے۔ سودا ہوں، ذوق ہوں، انشاء ہوں، مصفی ہوں، غالب ہوں، امیر مینائی ہوں، محسن کاکور بھی ہوں، ان تمام نے اپنے روایتی قصیدے کا معیار بھی برقرار رکھا ہے اور اس میں نئی نئی باتیں بھی پیدا کی ہیں۔ تو ان کے قصائد میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ علو خیال ہے، تسلسل ہے، زور بیان ہے، روانی اور پختگی ہے، یہ ساری چیزیں آپ کو ملتی ہیں۔ تو یہ قصائد صرف اس لیے یاد نہیں رکھے جائیں گے بلکہ اس لیے بھی یاد رکھے جائیں گے کہ ان سے متعلقہ آیت کے بارے میں ہماری معلومات میں قابل قدر اضافہ بھی ہوتا ہے۔ اس لیے یہ کہنا بیجا نہ ہوگا کہ شمالی ہندوستان میں اردو قصیدے کے فروغ میں ان قصائد نے، ان شعراء کے قصائد نے انتہائی اہم کردار ادا کیا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔